لوگوں کو اپنی نسبتوں پر ناز ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے میں کارخانے دار ہوں، کوئی کہتا ہے میں سرمایہ دار ہوں، کوئی کہتا ہے میں مالدار ہوں، کوئی کہتا ہے میں عہدے دار ہوں. اسی پر لوگوں کو ناز ہوتا ہے. لیکن یہ ساری نسبتیں عام ہیں، ایمان والے کے ساتھ خاص نہیں. عہدے دار بے ایمان بھی ہیں، سرمایہ دار یہودی و عیسائی بھی ہیں، کارخانہ دار وہ بھی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا ہے. تو یہ کوئی نسبت عزت کی چیز نہیں ہے، اور یہ نسبت بھی فخر کی چیز نہیں ہے. لیکن کیونکہ ان کے سامنے کوئی دوسری بڑی نسبت ہے ہی، اس لیے وہ اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور اسی پر اپنے رات اور دن گزار رہے ہیں اور اپنی قوت و طاقت اور صلاحیتوں کو اسی پر لگا رہے ہیں. لیکن اس امت کے فرد کو اللہ نے اتنی بڑی نسبت عطا فرمائی ہے کہ یہ بڑی نسبت پچھلی امتوں میں سے کسی کو نہیں. اس پر یہ امت جتنا اللہ کا شکر ادا کرے، جتنی اس نسبت کی مدد کرے اور اس نسبت پر جتنا ناز کرے اتنا کم ہے. وہ نسبت کیا ہے؟ وہ نسبت ہے کیا؟ وہ نسبت ہے دعوت اللہ. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. یہ خاص کام تھا انبیاء علیہ السلام. انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. اور اللہ کی طرف بلانا کیا مطلب؟ اللہ کی طرف بلانا یہ لوگوں تم اپنی صحت و طاقت کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال و دولت کو جہاں جہاں دوڑتے ہو، جہاں جہاں لگاتے ہو، یہ تمہاری دوڑ صحیح نہیں ہے. تمہاری دوڑ تو یقین ہے فقیروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. اس لیے کہ مر کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. پھر اللہ کی طرف بلانے میں نبی صاحب کہتے تھے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. او مال والو، او دولت والو، او زمین و جائیداد والو، او سرمایہ دارو، ہمیں تمہارے مال میں سے، تمہارے زمین جاگیر میں سے اور تمہارے سرمایے میں سے ایک ٹوٹی کوڑی بھی نہیں لینا چاہتے. ہمارا بدلہ تو اللہ دے گا، ہمارا بدلہ ہمارا خدا دے گا. ہم دوسروں سے لے کر کیا لیں گے اور وہ دے کر کیا لیں گے؟ ہمارا بدلہ تو ہمارا اللہ دے گا. دنیا کی چیزوں سے مستغنی ہو کر، لوگوں کو تعریف سے مستغنی ہو کر صرف ایک اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں. مقصد یہ تھا. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کام شروع کیا تو لوگوں کے لیے کوپرا کام تھا، نیا کام تھا. تو لوگ یہ سمجھے کہ شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے سرداری حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو جمع ہوئے قریش، اور قریش نے جمع ہو کر یہ کہا
اگر تم سردار بننا چاہتے ہو تو یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، ہم تمہیں سردار بنا دیتے ہیں۔ اگر تم سرمایہ دار بننا چاہتے ہو، سارا سرمایہ آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، آپ مالدار بن جاؤ گے۔ اور اگر آپ اس کام کے ذریعے سے اپنا مرتبہ قائم کر کے کسی خاندانی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو ہم خاندانی لڑکیوں کو سامنے کر دیتے ہیں، جس سے چاہے آپ نکاح کر لیں۔ اور الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، یہ بالکل سماج کے خلاف، ماحول کے خلاف، باپ دادوں کے طریقے کے خلاف آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، کہیں ایسا ہو کہ آپ کے دماغ میں کوئی خرابی ہے تو علاج کرا دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سرداری، یہ مالداری اور یہ لڑکیوں سے نکاح، سن لو، اگر تم لوگ آسمان سے چاند لے آؤ اور سورج لے آؤ اور میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو، پھر بھی میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ میرا مقصد یہ تھوڑا ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ قیامت تک کی آنے والی میری امت صحیح رخ پر پڑ جائے، اس کا مالدار، اس کا غریب، اس کی عورتیں، اس کے مرد، اس کے جوان، اس کے بوڑھے صحیح رخ پر پڑھ کر اپنی دنیا اور آخرت بنانا، میرا مقصد یہ ہے۔ میرا مقصد ڈھکوسلے نہیں ہے اور یہ چھلکے نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو جمایا، حالات آئے، تکلیفیں آئی، پریشانیاں آئی، گھر کے ہی لوگ مخالف ہو گئے۔ چچا ابو طالب کا سہارا تھا، قریش کے سردار بڑے بڑے آئے، کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ تو آپ نے بلایا، کہ بیٹا اپنا کام کرو، ان کو مت چھیڑو۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ چچا بھی ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام وہاں سے اٹھے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ حالات ہوتے ہیں بعد دفعہ آدمی اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہے، بھائی کا سہارا نہیں، بیٹوں کا سہارا نہیں، بیوی کا سہارا نہیں، لیکن آدمی طے کرتا ہے کہ جانا ہے تو طبیعت اور بوجھ تو پڑے گا۔ جب ابو طالب نے آپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فرمایا، بیٹا کام کرو، کھل کر کام کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دعوت معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کی طرف بلانا۔ اور یہ کام میرے دوستو آپ علیہ السلام کے صدقے میں اس امت کو ملا ہے۔ اس امت کا نوجوان بھی، اس امت کا بوڑھا بھی، اس امت کا مالدار بھی، ایک ایک فرد داعی ہے، داعی۔ اور جب تک یہ امت داعی تھی تو دوسروں کی دعوت قبول کرنے سے اس کی زندگی بچی ہوئی تھی۔ بھائی میرے گھر میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، میں آپ کو دعوت دوں اور کوئی دوسرا اسی دن اسی وقت اس کے بیٹے کے ولیمے کی دعوت مجھے دے، میں جاؤں گا؟ اور اس کی ہمت ہوگی کہ مجھے دعوت دے؟ اس لیے وہ تو جانتا ہے خود یہ داعی ہے۔ جب تک امت داعی تھی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے نوجوان کو بے دینی، بددینی، لادینی کی طرف بلائے، اس لیے کہ جوان بھی، بوڑھا بھی، مالدار بھی، عورتیں بھی، بچے بھی سب داعی تھے۔ یا تو آدمی داعی ہوگا، بلانے والا ہوگا، یا تو اس کو لوگ بلائیں گے۔ یہ کام ہے میرے دوستوں کہ اپنے آپ کو اس کام پر جما دیں اور اس کام کے ذریعے سے اپنا ایمان مضبوط بناوے۔
ایمان میں جتنی مضبوطی نماز میں اتنی ہی مضبوطی ہے، ایمان میں جتنی مضبوطی حلال کمائی میں اتنی ہی مضبوطی ہے، ایمان میں جتنی مضبوطی رہن سہن اور معاشرے میں اتنی ہی مضبوطی، ایمان میں جتنی مضبوطی اخلاق میں اتنی ہی مضبوطی، ایمان میں جتنی مضبوطی دعا میں اتنی ہی مضبوطی۔ معمولی چیز نہیں ہے، ایمان مضبوط بناؤ۔ ایمان بنے گا دعوت سے، پھر اس ایمان کو پکایا جائے گا، جیسے اینٹ بنتی ہے پھر اس کو پکایا جاتا ہے، پھر اس کو پھیلایا جاتا ہے تو بلڈنگیں بنتی ہیں، عمارتیں بنتی ہیں۔ ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدات کی بھٹی میں۔ آپ کے یہاں تو اینٹیں فریج میں بنتی ہیں، فریج میں پکتی ہیں، نیواڑے میں پکتی ہے، نیواڑا پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں جوارے میں۔ ہاں، جتنا آدمی ایمان کے لیے مجاہدہ برداشت کرے گا اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا اور ایمان پکے گا۔ پھر ایمان کو بچانا ہے، اینٹ بنائی اینٹ پکائی لیکن بچائے نہیں۔ ایمان کیسے بچے گا؟ کہ ایمان بچے گا ماحول سے، کہ ایمانی ماحول ہوگا تو ہر ایک کے لیے ایمانی زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ پھر ایمان پھیلے گا ہجرت اور نصرت سے۔ ایمان بنانا ہے، ایمان پکانا ہے، اور ایمان کو بچانا ہے، اور ایمان کو پھیلانا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے ہمارے گشتوں سے، ہمارے دوسرے گشتوں سے، ہمارے 3 دن سے، ہمارے چلے 4 مہینے اندرون بیرون کے سفر سے کہاں کہاں ایمان پھیلتا ہے اور کہاں کہاں لوگوں کی زندگی میں ایمانی زندگی کی تعمیر کھڑی ہوئی، ہمیں نہیں معلوم۔ وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ آئے جائے گا آدمی جنت میں، اللہ کہے گا اکیلے مت جاؤ، اس قبیلے کا ایمان بھی تم لے کے جاؤ، اس ملک کے لوگوں کو بھی تم لے کے جاؤ، اور اس صوبے کے لوگوں کو بھی لے کر جاؤ۔ یہ اللہ یہ کیا؟ یہ تمہاری ہجرت و نصرت کی نقل، کبھی 6 روزہ، کبھی چلہ، کبھی 4 مہینہ، کبھی اندرون بیرون۔ اور پھر اتنا نہیں ہے، یہ ہزاروں حافظوں کا ثواب لے لو، یہ ہزاروں مفتیوں کا ثواب لے لو، یہ ہزاروں عالموں کا ثواب لے لو، یہ سینکڑوں حاجیوں کا ثواب لے لو۔ باری تعالیٰ میں نے تو خود نے حج نہیں کیا، نہ میں عالم، نہ میرا بیٹا عالم، نہ میرا پوتا عالم۔ ٹھیک ہے تم نے نہیں کیا، تمہاری مقدر میں نہیں تھا، لیکن تمہاری محنت سے وہ جو تعمیر کھڑی ہوئی تھی علم کی، یہ علماء تمہارے نام اعمال میں۔ کمائی ہے، کمائی ہے، اپنی ذات پر محنت کرو تاکہ دین آوے، اور امت پر محنت کرو تاکہ ہماری کمائی ہو جائے۔ اور آپ تو بیپاری ہو، کمائی میں آدمی تھکتا ہے، کماتے کماتے تھک جاتا ہے کہ بھائی صبح سے لے کر دوپہر تک ہزاروں کا بکری ہو گئی، اب لیٹا ہے دکان میں، کوئی گاہک آیا، دوسری دکان پر چلے جاؤ، تھکا ہوا ہوں۔ بھائی سونے تو نہیں آتا، اور پھر جتنا بڑا گاہک اتنی بڑی خوشی، کوئی آئے 2 کلو چاول دے دو تو دے گا، اور کوئی کہے 2 کوئنٹل چاول دے دو تو ناراض ہو جائے گا۔ میری دکان دیکھی ہے، یہ ساری دکانیں، بلکہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں وہ اشارہ کرتے ہیں، یہاں آئیو، وہاں مت جائیو۔ ہم لوگ مظفر نگر گئے جماعت میں، آپ بھی جاؤ گے جماعت میں انشاءاللہ؟ کون کون جائے گا؟ تو نائی ہوتے ہیں، نائی، وہاں نائی مسلمان ہیں، تو ہم لوگ گزر رہے تھے تو سڑکوں پر
ان کے دلال کھڑے تھے، ارے حضرت تشریف لائیے، خدمت کا موقع دیجیے. لو حضرت تشریف لائیے اور خدمت کا موقع دیجیے، یہ امت کرے گا. پالیسی ہے، پالیسی ہے. پھر یہ دعوت کا کام بیپار ہے، بیپار. اور سمجھدار بیپاری وہ ہے جو اپنے اخلاق سے اپنی عمدہ چیز کا وزن اور بھاؤ اور قیمت اور اس کا ویلیو سامنے والے کے دل میں بٹھا دے تاکہ ہمیشہ آئے تو یہاں آئے. ایک عورت ایک بنیے کی دکان پر گئی، کیوڑے کا پانی دے دو. کائے کا؟ وہ فرشتے ہو. کائے کا؟ کیوڑا ہوتا ہے نا خوشبودار، جیسے گلاب کا پانی. تو بیپاری بنیا بنیا تھا ہے نا، جیسے ایک بنیے کا بیٹا جا رہا تھا، سر پر گھی کا گھڑا تھا، دھڑم سے گرا اور گھڑا پھوٹ گیا. گھڑا پھوٹا تو گھی بھی بول چھوڑا تھا، گھڑا پھوٹا تو گھی بھی گر گیا. بعد لوگوں نے کہا بیچارے کو ٹھوکر لگی. سمجھداروں نے کہا ہے بنیے کا بچہ، ٹھوکر نہیں لگی ہے. گھی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز اس نے سامنے دیکھی ہے، اس نے اس کے لینے کے لیے گھی کا گلا قربان کیا ہے. اس سے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ بھائی ٹھوکر لگی. نا 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 تو بنیے کا بچہ ہے. اس نے کہا سچ کہوں کہ سامنے سونے کا سکہ پڑا ہوا تھا، اگر میں گھی کا گھڑا سنبھال کر اچھی طرح سے بیٹھ کر لینے جاتا تو دوسرا لے جاتا. یہ صحابہ کرام نے جو اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، بچوں کو یتیم کیا ہے، عورتوں کو بیوہ کیا ہے، ہجرت پر اپنے مکانوں کو چھوڑا ہے، اور جب دوبارہ وہ مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو اپنے چہرے پر کپڑے ڈالے ہیں کہ جس مکان کو اللہ کے لیے چھوڑا تھا دوبارہ اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے. کیا دیکھا تھا؟ کیا دیکھا تھا؟ کیا ان کے دلوں میں عورتوں کی محبتیں نہیں تھی؟ ان کے سینے میں دل تھے یا پتھر تھے؟ اولادوں کی محبت نہیں تھی، لیکن اولاد کو قربان کر کے، بیویوں کو قربان کر کے، کاروبار کو قربان کر کے، اپنے جذبات کو قربان کر کے سامنے کیا تھا کہ سامنے اللہ کی رضا تھی، اور اللہ کی رضا کے نتیجے میں جنت تھی. اللہ کرے محنت کرتے کرتے ہمارے دلوں میں اس محنت کی عظمت وہ آ جائے کہ سیر روزے کا ہفتہ آ جائے، قیمتی سے قیمتی کوئی تقاضا آ جائے، ہم قربان کر دیں. چلے 4 مہینے کا موقع آ جائے، کتنا ہی بھاری مشکل کوئی کام آ جائے، ہم اس کو قربان کر دیں. محنت کرتے کرتے یہ جذبہ بنانے کی ضرورت ہے کہ ہماری تشکیل نہ کرنی پڑے، ہم خود اپنی ترتیبیں بنا دیں. تشکیل تو نئے مجمع کی ہوتی ہے، پرانوں کی تشکیل ہوگی. پرانے تو ترتیب بنا بنا کر آئیں گے. بھائی وہ مسجد والوں، یہ میری جماعت ہے، اس ہفتے کی سیر روزہ کی روح دے دو. یہ میری جماعت ہے چلے کی روح دے دو. یہ میری جماعت ہے 4 مہینے کی روح دے دو. اب جب وہ پرانے کھڑے ہوں گے تو نئے ان کے ساتھ جڑ جائیں گے. اسی لیے کہتے ہیں جماعتیں پرانے اور نئے دونوں کی ساتھ میں بناؤ مخلوط، تو نیوں کی تربیت ہوگی، نیوں کی تربیت ہوگی اور پرانوں کی ترقی ہوگی. اپنے مزاج کے لوگوں کو لے کر جماعت میں جانا یہ تو پکنک ہے. پکنک میں آدمی ہم مزاج لوگوں کو لے کے جاتا ہے، اور اگر کوئی مزاج کے خلاف آ گیا، بھائی لے جاؤ گے یار یہ کباب میں ہڈی ہے. تربیت. صحابہ کرام نے جو کچھ قربان کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا تھا کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کی رضامندی ورضوان من اللہ اکبر. اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے. عبادت سے بھی اللہ راضی. جیسے
کوئی بادشاہ ہو تو بادشاہ کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی ہوتی ہے؟ آج کل تمہارے سیٹھیوں کے پاس کمی نہیں ہے نا؟ کمی ہے؟ لو بولتے تھے اچھا سب سیٹھیوں کمی نہیں ہے. اب کوئی آدمی بادشاہ کے پاس 50,000 روپے لے کے گیا، بادشاہ سلامت قبول کر لیجیے. تو بادشاہ دل رکھنے کے لیے لے لیتا ہے نا. اتنے میں محل میں سے خبر آئی اپنا چھوٹا شہزادہ محل سے نکل گیا ہے، پتہ نہیں کس گلی میں گھسا ہے. بیگم بھی، غلام بھی، وزیر بھی اور خود بادشاہ سلامت بھی. بھائی کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا؟ بالکنی میں کھڑے کھڑے غلام دوڑ رہے ادھر ادھر. اتنے میں مایوسی ہو گئی کہ شہزادہ پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگ گیا وہ تو. اتنے میں دیکھا ایک غریب آدمی شہزادے کو گود میں اٹھا کر پان والے کی دکان سے 5 روپے کے بسکٹ کا پیکٹ پکڑا کر لا رہا ہے. بادشاہ نے دیکھا، بیگم نے دیکھا. جب یہ پہنچے گا ایمانداری سے بتاؤ، بادشاہ 50,000 سے جو خوش ہوا تھا، ارے بچے کو 5 روپے کا بسکٹ دلا کر لانے والے سے زیادہ خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ آج امت کا جوان، امت کی عورتیں، امت کا مالدار، امت کا ایک ایک فرد پتہ نہیں کن کن گلیوں میں گھسا ہے. یہ جماعتیں جا جا کر عاجزی کر کے تواضع کے ساتھ، بوڑھا آدمی ہے ملاقات کرنے والا اور سامنے ینگ ہے، کیا کہتا ہے؟ بھائی 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 آ جاؤ، بھائی آ جاؤ، کیا لینا ہے کیا لینا ہے؟ اسی لیے حدیث پاک میں ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص سفر کو چلا. اب اس زمانے میں سفر اونٹ کے یا گھوڑے کے یا کھچر کے، آپ کی طرح مرسیڈیز تو تھی نہیں، ٹرک بھی نہیں تھے، سائیکل بھی نہیں تھی. تو سارا سفر کا سامان اونٹ پر لاد کر چلا. ظاہر بات ہے اونٹ ہے، آدمی تھک جاتا ہے، اس لیے کہ اونٹ ہلے تو اس کو بھی ہلنا پڑتا ہے. اگر اونٹ میں بیٹھنے والا نہ ہلے تو اس کی کمر جو ہے اکڑ جائے گی. اور اونٹ تو آپ کا اونٹ تو سیدھا چلتا ہوگا. اونٹ کیسا چلتا ہے؟ ہم کبھی اونٹ جو ہے کنفیوز ہوئے ہو، وہ یوں چلتا ہے. تو آدمی بھی بیٹھا بیٹھا منہ ہلا ویسے ہی لو ہے نا. اب وہ تھک گیا، بیابان جنگل تھا، لاؤ تھوڑا سستا لوں، آرام کر لوں. اب وہ لیٹا تو لیٹا کیا، سو گیا، تھکا ہارا. جب اٹھا تو اونٹ نہیں تھا. یعنی نہ پانی نہ کھانا کچھ نہیں. بہت تلاش کیا، نہیں ملا. اب موت کے سوا کیا؟ پانی کے بغیر جیے گا؟ کھانے کے بغیر جیے گا؟ اب مرنے کے لیے لیٹ گیا کہ موت کے سوا کچھ ہے نہیں. لب کو لب میدان ہے، کوئی ہے نہیں جس سے مدد مانگے، پانی مانگے. اب مرنے کے لیے لیٹا، اتنے میں اونٹ آ گیا. اونٹ کی آیا، زندگی آ گئی. کیا آ گئی؟ زندگی آ گئی. اب کتابوں میں ہے کہ وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی میں بھان بھول گیا اور یوں کہنے لگا، وہ کہہ رہا ہے اے اللہ تو میرا کتنا اچھا بندہ، میں تیرا کتنا اچھا رب. بھول گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹ کو
تیمم کرنے والا اونٹ کے پانی پر جتنا خوش ہوا، اللہ کا اٹھا ہوا بندہ جب اللہ کے پاس آتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ میرا اٹھا ہوا بندہ آ گیا، نماز سے دور، روزے سے دور، حلال حرام سے دور، شریعت سنت سے دور، جنت جہنم سے دور، آخرت سے دور، آج میرا بندہ آ گیا۔ کتابوں میں آتا ہے جب کوئی اللہ کا اٹھا ہوا بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو آسمانوں میں چراغا ہوتا ہے، پنڈیریں جلائی جاتی ہے، فرشتے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ یہ روشنی کائے کی؟ اللہ کہتا ہے میرے ایک اٹھے ہوئے بندے نے مجھ سے صلح کر دی۔ میرے بھائیوں، جب اٹھا ہوا بندہ اللہ کے دربار میں آتا ہے، اللہ سے صلح کرتا ہے تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ او میرے بھائیوں، ان رکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لانے والے سے اللہ کتنا خوش ہوگا۔ اس محنت کو سمجھو، بوجھ مت سمجھو، اپنی ترتیبیں بناؤ اور اس ترتیب پر اپنے آپ کو جماؤ۔ ہاں، ورنہ کا کیا مطلب؟ ایک سیڑھی تھی، سیڑھی جانتے ہو؟ مجھے کہاں سے لائے ان کو؟ سیڑھی جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ دادرا کہتے کیا کہتے ہیں؟ بولو کہتا وہ نیچی تھی تو اوپر لکھا تھا سر سنبھالنا ورنہ کیا آگے کچھ نہیں لکھا تھا، یہ تو خبر پڑی جائے ورنہ کیا ہے نا؟ پہلوانی دکھانے کا گرم یہ ورنہ ہے، سر پھٹے گا۔ اگر دعوت کی محنت چھوڑ دی، اعمال کی عظمت دلوں میں باقی نہیں رہے گی۔ دعوت تو ایک کنواں ہے، اب کنویں سے کھیت میں پانی لانا ہے تو پائپ کے ذریعے سے پہلے پائپ بھرا ہوا ہوتا ہے، پھر بھرے ہوئے پائپ سے کھیت میں پانی جاتا ہے۔ اب یہاں سے پانی بند ہو گیا تو پائپ خالی ہو گیا، اور پائپ خالی ہو گیا تو کھیت میں پانی جانا بند ہو گیا۔ جب دعوت کا پانی بند ہو جائے گا تو مسلمان کی زندگی کی پائپ لائن سے پانی خالی ہو جائے گا اور دوسروں کی زندگی میں جانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ پہلے خود اپنے پانی سے محروم ہو جائیں گے، معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر محنت چھوڑ دی، ظاہر بات ہے محنت چھوڑ دی تو آدمی محنت کے بغیر تو رہے گا نہیں۔ دین کی محنت چھوڑی تو دنیا، اعمال کی محنت چھوڑی تو چیزیں، آخرت کی محنت چھوڑی تو دنیا، یہی ہوگا نا۔ اب جس محنت پر آدمی چلے گا اس کا اثر آئے گا۔ اب دنیا والوں کو دیکھا، محنت ہے تو دنیا والوں کو نہیں دیکھے گا، محنت ہے تو دین والوں کو دیکھے گا، صحابہ کی زندگی کو نمونہ بنائے گا، نیک لوگوں کی زندگی کو نمونہ بنائے گا۔ ورنہ سمجھے، ورنہ سیڑھی پر سنبھل کر چلیے، ورنہ سمجھ گئے پھوٹے گا یہ، ہاں رخ بدل جائے گا۔ کہاں جا رہے تھے، کہاں جا رہے ہو، کیا سوچنا تھا، کیا سوچ رہے ہو، جان مال صلاحیت کہاں لگانی چاہیے تھی، کہاں لگا رہے ہو جی؟ اور پھر دنیا والے اپنی دنیا کا شو کرتے ہیں، جیسے قارون نکلا تو ہر دنیا والا اپنا شو کرتا ہے، شادیوں کے ذریعے سے، گاڑیوں کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے، مکانوں کے ذریعے سے شو کرتا ہے۔ تو قارون نے بھی شو کیا۔ اب محنت چھوڑ دی تو بھی ان شو کو دیکھ کر مسلمان للچانے لگا، جیسے قارون نکلا فخرج علی قومہ بزینتی، پوری زینت کے ساتھ نکلا۔ جو دنیا کے پجاری تھے وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون،
ہاں ہمارے پاس تو وہ ہے نہیں جو قارون کے پاس ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، بڑی قسمت والا ہے. دین نہیں، شریعت نہیں، سنت نہیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں، اللہ کو مانتا نہیں، اور اللہ نے کچھ ٹھکرے دے دیے تو وہ قسمت والا ہے. یہ قسمت والا ہے. ایمان والے کے دل میں لالچ پیدا ہوئی. اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، بڑی قسمت والا ہے. روح بدل جائے گا. یہ تو محنت ایک ایسی ہے جو آدمی کے لیول کو سنبھالتی ہے، واللہ بیلنس ہو بیٹھے گا اور اس کو کوئی ہاتھ راس نہیں آئے گا. اگر دین کی محنت چھوٹی تو پھر کوئی ہاتھ راس نہیں آئے گا. جیسے بعضوں کو چاول راس نہیں آتے، بعضوں کو کھٹی چیز راس نہیں آتی، بعضوں کو ٹھنڈی چیز راس نہیں آتی. اب حالات دو طرح کے، یا تو خوشی کے یا غمی کے، یا تو تنگی کے یا فراخی کے، یا تو مالداری کے یا غریبی کے. یہ تو دعوت کی محنت ہے کہ دعوت کی محنت سے ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ مالدار کے دل میں گھمنڈ آنے سے روک دیتا ہے، تکبر آنے سے روک دیتا ہے. ورنہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، ہم نے انسان پر انعام کیا تو وہ تو دن کو ہی چھوڑ کر چلا اور ایک جگہ جا کے بیٹھ گیا. اب فجر نہیں، دین کی محنت نہیں، کمائیوں میں حلال حرام کی تمیز نہیں، شریعت پر چلنا نہیں. کیا ہوا کہ بیلنس تھا ہی نہیں. وہ بیلنس کو رکھنے والی چیز کیا تھی؟ ایمان. اور ایمان کو تازہ کرنے والی چیز کیا تھی؟ دعوت. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. کچھ پیسے اللہ دے دیں گے تو فخر میں، گھمنڈ میں، تکبر میں، اپنی بڑائی میں، نماز سے دور، شریعت سے دور، سنت سے دور، نیک لوگوں کی صحبت سے دور، آخرت کی فکر سے دور. اور اگر غربت کی حالت آ گئی، اذا مسہ الشر کان یئوسا، ذرا تکلیف آئی، ذرا قرضہ بڑھ گیا، ذرا بیماری آ گئی، مایوس ہو کر بیٹھ جائے گا. نہ غریبی کا ہاتھ راس آئے گا، نہ مالداری کا ہاتھ راس آئے گا. لیکن محنت ہوگی تو غریب کبھی مایوس نہیں ہوگا اور مالدار کبھی گھمنڈ میں نہیں آئے گا. وہ تو کہے گا دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، اور مجھ پر حالات آئے ہیں تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اسی لیے ایمان والا حالات کا تذکرہ بھی نہیں کرتا اور حالات کا اثر بھی نہیں لیتا. فرعون تھا جب تھا، بنی اسرائیل نے ظلم کیا، کتنا ظلم کیا. بنی اسرائیل تو ٹکڑ ٹکڑ ہو گئے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جمے ہوئے تھے. اس لیے کہ یہ تو چند دنوں کا کھیل ہے. جب خدا کی پکڑ آئے گی ظالموں پر تو ان کا ظلم بھی ختم، ظالم بھی ختم. ہم اس کا کیا اثر لیں گے؟ ہم اثر لیں گے اللہ کا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کی قدرت کا. ہمارے لیے اثر لینے کی چیز یہ ہے، اس محنت کو مت چھوڑو. عجیب و غریب محنت ہے، لیکن استقامت کے ساتھ کرو، اطاعت کے ساتھ کرو، اخلاص کے ساتھ کرو. کوئی غرض نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی بڑا بننے کا جذبہ نہیں، کوئی اپنی بات منوانے کا اندر میں کوئی ارمان نہیں. ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کا کام اللہ کے لیے کریں گے تو ایمان میں مضبوطی آئے گی. پھر ایمان اس کو جمائے گا، ایمان جمائے گا شریعت پر، ایمان جمائے گا سنت پر، ایمان جمائے گا قرآن اور حدیث کے مطابق چلنے پر. اس لیے کہ ہر گاڑی اپنے اندر کی طاقت سے چلتی ہے. یہ جو گیس کا چولہا ہوتا ہے نا، وہ چولہا جلتا ہے کہ گیس کی طاقت سے جلتا ہے؟ خبر ہے؟ گیس کی طاقت سے جل رہا تھا، بجھ گیا، کیا ہوا؟ سلنڈر کھانے ہو گیا، سلنڈر کھانے ہو گیا.
ہر گاڑی اپنی اندر کی طاقت سے، ہر مشین اپنے اندر کی طاقت سے، اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر ایک انسان اپنے ایمان کی طاقت کے بقدر دین پر چلتا ہے اور ہر انسان اپنے ایمان کی نور کے بقدر چلتا ہے۔ جیسے دنیا کی ہر گاڑی کی لائٹ الگ ہے کہ 4 گاڑیوں کے بیچ میں ایک لائٹ، جی ہر گاڑی لائٹ کی محتاج، ہر گاڑی اندر کی پیٹرول کی طاقت کی محتاج۔ ارے میرے بھائیوں، باپ بھی، بیٹا بھی، بہو بھی، اور بیوی بھی، اور بھائی بھی، بھتیجا بھی، جتنے فرد ہیں وہ سب اپنے اندر میں محنت کر کے ایمان کی طاقت حاصل کرنے کے محتاج ہے اور پھر ایمان کی روشنی کے مطابق، ایمان کے مطابق چلنے کے محتاج ہے۔ اسی لیے کل سیران پر باپ کا نور بیٹے کو کام نہیں آئے گا، بیٹے کا ایمان کا نور باپ کو کام نہیں آئے گا۔ بہت سے لوگ کہیں گے او لائٹ والو، او ایمانی نور والو، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، نقتبس من نورکم، نقتبس من نورکم، تھوڑی روشنی ہم بھی تمہارے نور میں سے لے لیں۔ لے گا؟ نقتبس من نورکم، ٹھہر جاؤ۔ کیا کہیں گے؟ وہ تو پہلے سے روشنی لانی پڑتی ہے، پہلے سے اندر کی طاقت لانی پڑتی ہے۔ فَالْتَمِسُوا وَرَاءَكُمْ ظَهْرًا، پیچھے جاؤ، پیچھے۔ کہاں پیچھے؟ دنیا میں، دنیا میں جاؤ، وہاں تلاش کرو، آئے گا۔ دنیا میں آ سکتا ہے؟ یہ ہے جیسے گاڑی اپنی لائٹ کی محتاج اور گاڑی اپنے اندر کی انجن اور پیٹرول کی محتاج، امت کا ایک ایک فرد ایمان کے نور کا محتاج اور ایمان کے اندر کی طاقت کا محتاج۔ ایمان چلائے گا، اسے سماج کے خلاف چلائے گا، ماحول کے خلاف چلائے گا، اپنے نفس کے ارمان کے خلاف چلائے گا۔ ایمان ہے ایمان، یہ ایمان بنانے کی محنت ہے، یہ ایمان بنانے کی محنت ہے۔ اور جتنا قربانی کے ساتھ آدمی جائے گا اتنا ہی ایمان پکے گا اور ایمان مضبوط ہوگا۔ اسی لیے جانے میں سہولتیں نہ دیکھیں، جانے میں امیر کو نہ دیکھیں، جانے میں روح کو نہ دیکھیں۔ بھائی جماعت کہاں جا رہی ہے؟ باڑمیر۔ کہاں جا رہی ہے؟ بولنے میں بول پڑتا ہے۔ کہاں جا رہی؟ باڑمیر۔ آنا ہے باڑمیر، ہے نا؟ اور چند دنوں کے بعد پوچھا جماعت کہاں جا رہی ہے؟ بنگلور۔ ہمارا بھی لکھ دو۔ تو جو بنگلور باڑمیر کو سامنے رکھ کر چلے گا اس کا ایمان بنے گا، اس کا ایمان بنے گا۔ مشورے سے جہاں بھیجے چلے جائے، مشورے سے جس کو امیر بنائے اس کو امیر مان لے، اور پھر امیر کی پوری اطاعت، اور پھر جانے کے بعد مسجد کا ماحول، اجتماعی انفرادی اعمال کی پابندی، اور پھر دین کی محنت اور راتوں کا رونا۔ اگر کوئی اس کی پابندی کرتا ہے اس کا جانا اس کے لیے بھی مفید، اور پتہ نہیں اس کے ذریعے سے کہاں کہاں اور کیسے کیسے آدمی اپنے بس کی کوشش کرتا ہے، اللہ اپنی شان کی مدد کرتا ہے۔ سیدھی سختی رحمت اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی کے ماموں جا رہے تھے، ایک جوان کو دیکھا۔ میرے بھائیوں، کلب کھیلنے والے، نشے چڑھانے والے، غلط زندگی گزارنے والے، ان کے لیے ہم ہیں، ہم ان کے ماں باپ بھی ان کے نہیں ہیں، ہم ان کے لیے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں گناہ سے نفرت ہے، گنہگار سے نفرت نہیں ہے۔
ہمیں بیماری سے نفرت ہے، بیمار سے نفرت نہیں ہے. ہم ہیں، ہم جائیں گے قلبوں میں. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سنا کہ ایک جگہ مسلمان عورتیں ہیں جو طوائف ہیں، اپنی عزت بیچ کر روٹی کھاتی ہیں. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا میں تو جاؤں گا. لوگوں نے کہا حضرت آپ ان کو دعوت دینے جائیں گے اور پتہ نہیں لوگ دیکھ کر آپ پر کیا الزام لگائیں گے. شاہ اسماعیل شہید نے کہا اگر میں اس جگہ جا رہا ہوں اللہ کی بندیوں کو توبہ کرانے اور لوگ ان پر الزام ڈالیں اور مجھے میرا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے شہر میں گھمائے، یہ اسماعیل کی زندگی کا بہت بڑا عزت کا دن ہوگا. وہاں گئے ہیں اور والتین والزیتون پڑی ہے. ہائے 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 کیا درد تھا. ساری طوائف آ گئی اور زار و قطار رونے لگی اور اسی وقت شاہ صاحب کے ہاتھ پر توبہ کی. لیکن انہوں نے جو مہندی لگائی تھی لوگوں کو مائل کرنے کے لیے، اب مہندی کا رنگ تو جائے گا نہیں. کیا کہا، کیا کیا؟ یہ مہندی کا رنگ میرے ہاتھ پر نہیں ہونا چاہیے. ارے ہماری محنت سے کتنے جگاری اور کتنے شرابی اللہ کے سامنے رونے والے بن گئے، کتنے سود کھانے والے اور کتنے لون لینے والے اور کتنے ماں باپ کو ستانے والے اور کتنے بھائیوں سے 2 پیسوں کے لیے لڑائی جھگڑے کرنے والے ایسے اخلاق والے بنے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. یہ جذبہ خدا پیدا کرتا ہے. اب توبہ کی، توبہ تو ہو گئی، آئندہ نہیں کریں گے، لیکن یہ قدر شریعت میں گنجائش ہے کہ آدمی کے بس میں قدر چھڑانا نہیں ہے بس میں. انہوں نے اپنے ہاتھوں کو رگڑنا شروع کیا اور اتنا رگڑا کہ ہاتھ زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا. کسی نے پوچھا بہنوں وہ دین تمہارا اچھا تھا جس دن تم نے مہندی چڑھائی تھی گاہکوں کو بلانے کے لیے، یا یہ دین تمہارا اچھا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہاتھ کو رگڑتے ہو اور ہاتھ خون ہو رہے ہیں؟ کہنے لگی یہ ہاتھ کا خون ہونا ہمارے لیے مہندی چڑھانے سے زیادہ محبوب ہے. کیا چیز ہے؟ ہم معمولی سمجھتے ہیں، اس محنت کو معمولی سمجھتے ہیں. سیدھی سکتی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، ایک شرابی نشے میں پڑا ہوا تھا. لیکن نشے کی حالت میں زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا. سیدھی سکتی رحمت اللہ علیہ نے کہا میرے اللہ کا نام اور ناپاک منہ سے میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ میرے پیارے نبی کا امتی جوان، یہ میرے پیارے امت کی عورت، اور یہ میرے پیارے نبی کا مالدار، اور یہ میرے پیارے نبی کا کسان، اور یہ غریب دین سے دور ہے. یہود اور عیسائی تو پیارے نبی کے لگائے ہوئے باغ کے پودوں کو ادار لے کر پہلے دن سے پیچھے پڑے ہیں، اور یہ امتی یہود اور عیسائی کا ایجنٹ بن کر خود پیارے نبی کی سنتوں کو کاٹ رہا ہے اور پیارے نبی کی سنتوں کو کھود رہا ہے. یا اللہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ جی اس درد کے ساتھ جاؤ. روٹنگ نہیں ہے آئے گئے اور منا سو گیا، آئے گئے منا سو گیا، یہ نہیں ہے. ایک درد کے ساتھ اللہ سے مانگ کر جاؤ اور پھر اللہ سے آ کر کہو مالک ہمارے بس میں تھا اتنا ہم نے کیا. مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ گشت میں نکلے، ایسا ہی ایک جوان ملا، پی کلاس ٹائپ ہے نا. مولانا نے اس کو لیا ساتھ میں، آدھا ہوش میں آدھا مسجد لائے، وضو کرایا. یہ بغیر ہمدردی کے ہوتا ہے، بغیر ہمدردی کے ہوتا ہے. جب تھوڑا بہت ہوش آیا نماز پڑھائی،
بیان میں بیٹھا، بولو بھائی بولو، تو 3 دن میں اس نے نام لکھایا، 3 دن میں۔ تم کیوں گھبراتے ہو؟ تم کہو کہ مولوی صاحب ہمارے 3 دن کی تشکیل کریں گے، ارے گھبراؤ مت، 3 چلے کی کروں گا، کہو انشاءاللہ۔ اب تو تشکیل کے بعد گھر چلا گیا۔ ہماری جماعتیں وصولی نہیں کرتی ہے، ہمارے 2.5 گھنٹے والے وصولی نہیں کرتے ہیں۔ اب گھر گھر کی ملاقات میں کسی نے کہا انشاءاللہ کل سے تعلیم میں بیٹھوں گا، اب آپ کے منہ سو گیا، کل بیٹھا نہیں بیٹھا، نہیں دیکھو نہیں بیٹھا ہے، فوراً پیچھا مت کرو، 1 دن کے بعد السلام علیکم بھائی صاحب، ماشاءاللہ خیریت تو ہوگی، آپ کوئی مجبوری ہوگی اس کی تعلیم میں نہیں جاتے تھے، نہیں انشاءاللہ آئندہ وصولی کرو، کوئی گشت کی نیت کرے وصولی کرو، ہم وصولی نہیں کرتے ہیں۔ مولانا عمر صاحب وصول کرنے گئے، کس کو؟ ہاں، اس کی ماں نے کہا یہ تو پیچھے پڑا ہوا ہے، چھوڑ دیا۔ کہا بڑی بھی اٹھاؤ، 3 دن ہمارے، پوری زندگی تمہاری۔ بڑی مشکل سے اٹھایا، نہلایا، دھلایا اور کچھ کپڑے سامان لے کے آیا، تو ابھی تو آدھا جم رہا تھا۔ اب مولانا اس کو لے کے چلے تو مولانا کے پیچھے پورا ہجوم، یہ کس کو لے جا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، جب دیہات میں بجلی آنی ہوتی ہے، پہلے نہیں تھی، تو لوگ بجلی والے کھمبے لا کے ڈالتے ہیں۔ اب بڑے بوڑھے یا کسی کا پاؤں ٹوٹے گا، یہ اتنے بڑے بڑے کھمبے، کوئی ٹکرائے گا تو کہاں بجلی لگوانی چاہیے، اللہ وہ بجلی آ مجھے کھمبوں میں کچھ دن ہوئے، کھمبوں کے لیے کھڈے کھود دیے، اللہ اور آتی چیک پڑشے تو بھاگے دیا، ایک تو کھمبے پہ کھڈا، یہ کیا کیا کہ لائٹ لانی ہے، لائٹ لانی ہے، یہ گشت مقامی کام، یہ 3 دن یہ چلہ وہ 4 مہینہ کیا ہے کہ یہ ہے کہ اندر میں ایمان کی لائٹ لانی ہے۔ بہت سادہ کام ہے، سادہ کام۔ ایک کھیت تھا اچھا خاصا، لوگ آ کے بیٹھتے تھے، اب بوائی کا وقت آیا، پانی سے بھر دیا، اللہ شکر ہوا، گارو کری نو کیا کرنا ہے؟ 100 من گیہوں لینے ہیں، اس میں سے گارے میں سے ذرا زمین سوکھی کہ بدبودار کھاد ڈال دیا، لو پہلے تو بیٹھتے تھے، بیٹھنا گیا، گزرنا مشکل ہو گیا، بدبو ہی بدبو، کاکا شو کرو، یہ 100 من گیہوں لینے ہیں، قوموں تھے، اور پھر ہل سے اور ٹریکٹر سے نرم کیا اور پھر بیج ڈالا، اللہ آپ اجمالو شکروں میں کھبراو تو یہ 5,000 یہ 10,000 دنیا پر لگا دیتا تو کاکا 4 مہینوں چڑی آؤ گے، 4 مہینوں چڑی آ جاؤ پتھر جو وہ شروع سے وہ کیا جانے کہ اللہ کی نسبت پر جان مال خرچ کرنے پر خدا کیا دیتا۔ اب 4 مہینے کے بعد آئے، اس کونے سے اس کونے تک، اس کنارے سے اس کنارے تک ہریالی ہی ہریالی ہے، واہ رے واہ، واہ رے واہ۔ 4 مہینے لگانے پر، دین کی محنت کرنے پر، جوانوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، مالداروں میں، غریبوں میں، تاجروں میں، کسانوں میں دین کی ہریالی ہی ہریالی ہے، تو ایک دم سے تھوڑا ہوتا ہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد کھمبے کھڑے کیے، اللہ وہی تو کوئی ہمدام سے بھی نہیں اندر،
ایک تو دھوکڑا سیدھا پڑیا تھا تو ایٹو خطروں نہ تھو اب وہ ابھا کریا پڑا کیا ٹکرا ہے کیا کر رہے ہو لائٹ ڈالی ہے اور لائٹ خالی ایک گھر میں نہیں پورے دیہات میں پورے شہر میں اور شہر کے ایک ایک جھونپڑے میں اور ایک ایک جھونپڑے کے ایک ایک فرد میں یہ لائٹ ڈالی ہے جیسے آپ نے فرمایا تھا بیٹی رو مت ایک دن وہ آئے گا تیرے باپ کا لایا ہوا دین اللہ ہر کچے پکے گھر میں داخل کر کے رکھے اس یقین کے ساتھ چلو اب وہ تار لگائے ارے آشو کرنٹ اس میں کرنٹ کیا کا صبر کرو اب جو پاور ہاؤس سے کنیکشن ہوا اب جو جگمگ 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 چکے تھا نکل تو صحیح 4 مہینے لگا تو صحیح پھر تیری زندگی میں جگمگ جگمگ تیرے بچوں میں جگمگ جگمگ تیری بیوی میں جگمگ جگمگ کائی کا ایمان کا ایمان ایک محنت ہے نیت کرو موت تک کرتے رہا کریں گے اور پھر عجیب بات ہے ایک چھری شاک بھاجی کی ہوتی ہے تم تو دانت سے کاٹتے ہو شاک بھاجی کیسے کاٹتے ہو کاٹر تھی کیسے چھری سے یہ چھری کو جتنا استعمال کرو گے کند ہو جائے گی بوتھی ہے نا لیکن ناریل کی چھری جتنا استعمال کرو گے تیز ہو جائے گی ہاں اس راستے میں جتنی قربانی لے کر چلو گے اندر میں صلاحیت تیز ہو جائے گی یہ ہمارے جو ساتھی ہے نا جماعتوں کو لے کر چلنے والے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں ارے جماعتوں کو لے کے چل اللہ تیری صلاحیت کی چھری کو اور تیز کرے گا جماعتوں کو لے کے چلو جماعت کے ساتھ جھوٹ مت جاؤ ڈبے انجن سے جڑتے ہیں کہ انجن ڈبے سے جڑتا ہے ہاں بوجھ برداشت کرو عجیب و غریب محنت ہے سادہ محنت ہے کوئی آفس نہیں کوئی دفتر نہیں کوئی ممبر نہیں کوئی بھنڈور نہیں کوئی فیس نہیں کوئی خزانچی نہیں کوئی صدر نہیں کوئی سیکرٹری نہیں یہ سب لڑائی کے جھگڑے لڑائی کی جگہ ہیں ہماری آفیسیں مسجد ہے ہمارا ممبر امت کا ایک ایک فرد ہے اور ہمارا بھنڈور ہر ایک کی جان اور مال ہے کوئی جھگڑا ہی نہیں بہت سیدھا سادہ کام ہے اس سادگی کی وجہ سے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے اللہ ہمیں اس دھوکے سے نکال دے ہم اپنے بس کا کریں گے اللہ اپنی شانتی کرے گا اب مولانا عمر صاحب اس کو لے کر آئے ہم تو بھول جاتے ہیں ایک مرتبہ مدت کے بعد مولانا عمر صاحب تشریف لے جا رہے تھے سڑک پر ایک جوان سر پہ امامہ چہرے پہ داڑھی بدن پر اسلامی لباس پیشانی پر نماز کا نشان چھوٹا سا پان کا بکھڑا لے کے کھڑا ہے مولانا السلام علیکم کون بھائی کوئی 3 دن والا ہوں یہ ہتھیاری آئی ہم نہیں جانتے ہیں کام ایسا دیا ہے ایک ایک امتی اپنے نامہ اعمال میں سینکڑوں لوگوں کا ایمان لکھوا سکتا ہے یہ کمائی ہے کمائی کل دو کمائی تو سیدھی سکتی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا یاد آیا آپ کو اور یاد آئی تو بھولی گیا اے اللہ میں کیا کروں بے ہوش میں کسی کو مال کا نشہ کسی کو جوانی کا نشہ کسی کو اپنے کاروبار کا نشہ کسی کو اپنی تندرستی کا نشہ اے اللہ میں اس نشے کو نہیں اتار سکتا میں کیا کر سکتا ہوں میں تیرے نام پر اس کو بلا تو سکتا ہوں کہ اللہ میں کیا کروں رومال لیا اور منہ صاف کیا باقی تو کچھ کر نہیں سکتے ہو تو رات کو سوئے
خواب میں کسی نے کہا او سری تم نے میرے خاطر اس کا منہ صاف کیا، میں نے تمہارے خاطر اس کا دل صاف کیا۔ ہم کیا جانے گشتوں کے دو بول سے، ہم کیا جانے مطلبہ جماعت میں بیٹھ کر فکر کرنے سے، ہم کیا جانے گھر گھر کی ملاقات سے۔ اب رات کو تہجد کے لیے گئے تو کونے میں کوئی رو رہا تھا، ہچکیاں مار کر، ہچکیاں مار یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے۔ نماز دعا سے فارغ ہوا، بھائی کیا ہوا؟ وہ بھی تھا، اس نے کہا جب رات کو خواب میں تمہیں بتلا دیا ہے تو مجھے کیا پوچھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، رات کو رات میں ہدایت کا نور داخل کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کام کو کام بناؤ، جیسے مقامی کام سمجھایا گیا، مستورات کا کام سمجھایا گیا، ہر حال میں کرو، استقامت کے ساتھ کرو، پابندی کے ساتھ کرو، قربانی کے ساتھ کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، پھر دیکھو خدا کیا دیتا ہے۔ ہماری ذات میں دین آئے گا اور لوگوں پر محنت کریں گے، یہ ہماری کمائی بن جائے گی۔ کرو گے انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، کرو گے انشاءاللہ۔ میں نے کہلوانا آپ نے کہہ دیا ہے نا، یہی ہوا نا، کوئی نیت ہے؟ جیسے دلہا بیٹھتا ہے نا پیچھے، کہاں بیٹھتا ہے دلہا؟ امام صاحب کے سامنے، اور امام صاحب نے پوچھا فلاں کی شوکری فلاں وکیل کی اجازت سے تیرے نکاح میں اتنے روپے مہر میں نے دی، وہ کہتے ہیں قبول کیا، تو خالی زبان سے کہتا ہے قبول کیا؟ اس کا سوکھ بھی قبول کیا، اس کا دودھ بھی قبول کیا، اس کے کپڑے بھی قبول کیے، اس کی دوا دارو بھی قبول کی، اس کی ہر چیز میں نے قبول کی ہے جی۔ اب انشاءاللہ، کیا انشاءاللہ ہے کہ 3 دن میں، چلے میں، 4 مہینے میں، مسجد و جماعت میں 2.5 گھنٹوں میں جو قربانی آئے گی، ہر حال میں اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے اور برداشت کرتے ہوئے اس کام کو کریں گے۔ اب کہو انشاءاللہ۔ بات کا بات اللہ میں مان بھول جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے نا، خوشی ہوتی ہے۔ ایک جگہ میں نکاح پڑھانے گئے، میں نے اس سے پوچھا بھائی فلاں کی لڑکی فلاں وکیل کی اجازت سے اتنے روپے مہر کے عوض میں نے تیرے نکاح میں دی، تو نے قبول کی؟ اس نے کہا ہاں میں نے آپ کے نکاح میں قبول کی۔ کیا تمہارا نکاح بڑھا ہوا ہوتا کہ وہ تارا نکاح بڑھاؤ تو؟ ایسا تو نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ نے کہلوائی مولوی صاحب جاؤ تو انشاءاللہ لے کے جائیے، ایسا تو نہیں ہے۔ پکی نیت، پکی نیت کون کرتا ہے؟ پکی نیت آپ اٹھاؤ۔ اب آپ سے ہماری ایک درخواست ہے، آخری مجلس ہے، قربانی کے ساتھ جوڑ ہوا ہے، پتہ نہیں رات کو کتنے کس کا آنسو بہے ہیں، اور یہ مجمع کون کتنی قربانی کے ساتھ آیا ہے۔ خالی ہاتھ مت جاؤ، خالی ہاتھ مت جاؤ، کچھ لے کر جاؤ، کچھ لے کر جاؤ، خالی ہاتھ مت جاؤ۔ اب آپ کے سامنے جو تقاضے آئے اس تقاضے پر لبیک کہو۔ ایک تقاضا ہمارا یہ ہے، پورا کرو گے یہ انشاءاللہ متوازی ہو۔ اب شوہر سے یوں کہو بھائی تو بہرو بیمار سے انہوں نے تو بہرو قبول کری تھی، انہوں نے تو دوا دارو ضرور قبول کری تھی۔ انشاءاللہ میں سب آ گیا، آج سے لے کر موت تک، جنازہ اٹھنے تک کام کو کام بنا کر کرتے رہا کریں گے۔ یہ انشاءاللہ میں سب آیا ہے۔ اب آپ سے ایک درخواست ہے، ماشاءاللہ رات کو بیرون کی بھی تشکیل ہوئی، 4 مہینے اندرون کی بھی تشکیل ہوئی۔ اب آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ ہر جگہ کے ذمہ دار ساتھی کھڑے ہو کر عوام بھی بولے اور ذمہ دار ساتھی بھی بولے کہ انشاءاللہ اکتوبر کے اخیر تک ہم اپنے ساتھ چلے کی جماعت بنا کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔
بولو، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. جم کر بیٹھو، کرو بحث کون کرتا ہے. اپنی ذات سے کیا کرنا چاہیے سماج کے اپنی اپنی تاریخیں بتاؤ. کب سے بولو؟ 10 ستمبر سے عارف بھائی سریندر نگر والے. اللہ قبول فرمائے.